تو میں کہہ رہا تھا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ جلادی کا کام کرتے تھے، جلاد تھے بادشاہ کی طرف سے، جس کسی کو قتل کرنا ہوتا تھا وہ آپ اس کو قتل کرتے تھے، جو مجرم آتا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجرم آ گیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی گردن اتار دو، میں اسے لے گیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد میں نے تلوار اٹھائی۔ حضرت شیر اپنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں نے تلوار جب اس کے ماری لیکن تلوار نے اثر نہ کیا، تلوار نے کوئی اثر نہ کیا، اس پر کچھ اثر بھی نہ ہوا۔ میں نے دوبارہ پھر تلوار زور سے ماری لیکن پھر بھی اس پر اثر نہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تلوار مارنے سے پہلے زبان سے کچھ بات کہتا تھا، ایسا ہونٹوں کو ہلاتا تھا۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے تلوار ماری لیکن اس پر اثر نہ ہوا۔ جب اثر نہ ہوا میں نے اسے چھوڑ کر میں نے کہا کہ مجھے یہ بتا، میں تلوار مارتا تھا تو اپنے زبان کو ہلاتا تھا، کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے پیر کو یاد کرتا تھا، پیر کو یاد کرتا تھا۔ پیر ہو تو ایسا پیر ہو جو دنیا کے اندر تلوار سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو قیامت کے اندر نار جہنم سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ کہا کہ میں اپنے پیر کو یاد کرتا ہوں۔ کہا آپ کا پیر کون ہے؟ فرمایا میرا پیر جو ہے وہ حضرت امیر سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابھی تک کسی کے مرید نہیں تھے، سید زادہ تھے، سید زادہ تھے اور کسی کے ابھی تک مرید نہیں تھے، لیکن آپ کا یہ عالم تھا، ابھی مرید بھی نہیں تھے، آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ کشتی لڑا کرتے تھے۔ کشتی جب کشتی لڑا کرتے تھے تو ایک مرتبہ کشتی لڑ رہے ہیں تو وہاں کشتی دیکھنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ ایک جماعت نے کہا یہ کیسا سید زادہ ہے، یوں تو کہتا کہ میں سید ہوں فلاں ہوں لیکن یہ کشتی لڑ رہا ہے، بدعت کا کام کر رہا ہے۔ جب انہوں نے دل میں خیال کیا تو انہیں اونگ آ گئی۔ جب اونگ آ گئی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان معاشر برپا ہے، میدان معاشر برپا ہے، وہ آ رہے ہیں اور راستے میں گزرنے لگے تو آگے کیچڑ آ گیا، اس کے اندر پھنس گئے۔ اب وہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح نکل جائیں لیکن وہ نکل نہیں سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے نکال دیا، نکال کر فرمانے لگے بیلیو اس لیے تو میں کشتی لڑتا ہوں تاکہ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکال ڈالوں، ان کو نکال ڈالوں۔ بڑے حیران ہوئے تو حضرات محترم اپنا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بتایا کہ میں نے تلوار وہیں پھینک دی، نوکری چھوڑ دی، میں نے کہا کہ جو اتنا پیر کامل ہو جو دنیا کے اندر تلوار سے بچا سکتا ہے وہ قیامت کے دن نار جہنم سے بھی بچائے گا۔ اس کے بعد آپ کے مرید ہو گئے اور وہاں سے یہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے وہ چلا۔ یہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، رب انہیں عطا کرتا ہے اور ان کی نگاہ دیکھنا بھی رب کا دیکھنا ہوتا ہے، ان کا بولنا بھی رب کا بولنا ہوتا ہے۔ اور بلکہ مجھے آج سے سمجھو کہ جوانی میں تھا، یہ شیزان والی مسجد کے قریب یہاں میں امامت خطابت کراتا تھا، تو نماز کے بعد میرے پاس نمازی بیٹھ جاتے، مسئلے شروع ہوتے، باتیں شروع ہوتی کہ اللہ کے ولیوں کی، نبیوں کی۔ تو اسی طرح ایک بابا تھا بزرگ، اس کی یعنی عمر میری طرح تھی، اور اس کے 2 بیٹے تھے، انجینئر، ایک ڈاکٹر بن رہا تھا اور اسی طرح ایک اور کام کر رہا تھا، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن مسلک کے لحاظ سے وہ دیوبندی تھے، مسلک کے لحاظ سے۔ تو اب میرے پاس وہ بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے ولیوں کی۔ جب اللہ کے ولیوں کی باتیں چل نکلی تو انہوں نے مجھے بتایا، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علی پور سیداں والے، حضرت شیر اربانی رحمۃ اللہ علیہ،
اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے والے، یہ تینوں اللہ کے ولی جو ان کا زمانہ ایک ہی تھا، ایک ہی وقت میں تھے۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب یہ بھی سلسلہ نقشبندیہ کے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنا وہ کہنے لگا، وہ جو بزرگ تھے دیوبندی مسلک کے، اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کی بات ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا ایک مرتبہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گاڑی پر سوار تھے، ریل گاڑی پر جا رہے تھے، تو مسافر بھی بیٹھے ہوئے تھے جیسے عام مسافر ہوتے ہیں۔ تو ایک مسافر نے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام، بزرگوں نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا نام جماعت علی ہے۔ اس نے سنا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضور میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں، آپ بڑے صاحب کرامت ہیں، کوئی کرامت دکھاتے ہیں، تو مجھے بھی کوئی کرامت دکھائیں۔ آپ نے فرمایا بیلیو کیا تمہیں دکھاؤں، ہم مسافر، تو بھی مسافر، میں بھی مسافر، ریل گاڑی پر جا رہے ہیں، تمہیں کیا کرامت دکھاؤں؟ اس نے کہا نہیں حضور دکھائیں۔ باتیں ہو رہی تھی، آگے دریا آیا، دریا پر گاڑی جو ہے وہ رک گئی۔ آپ نے اسے لوٹا دیا، فرمایا لوٹا لے جا، پانی بھر کر لے جا دریا سے۔ اب وہ اتر کر گیا، وہ لوٹا پانی کا بھر کر لے آیا، جب چڑھا تو گاڑی چل پڑی۔ اب وہ دل کے اندر خیال کرتا ہے کہ یہ گاڑی کیوں رکی ہے، بات کیا تھی؟ آخر چلتا دریا پر آگے اسٹیشن پر گاڑی رکی، آپ اتر کر چلے گئے۔ اب وہ بندہ جو ہے دل کے اندر خیال کرتا ہے، ڈرائیور سے جا کر پوچھنے لگا کہ تم نے دریا پر گاڑی کیوں روکی تھی؟ وہ کہنے لگا تو پاگل تو نہیں ہو گیا، گاڑی تو رکی ہی نہیں تھی، گاڑی تو چلتی آئی ہے۔ مسافروں سے پوچھتا تو مسافر بھی یہ کہتے گاڑی تو رکی ہی نہیں ہے، چلتی آئی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی باتیں، جنہیں اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے، سب کچھ رب انہیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ بالکل یعنی اکاڑے کے قریب 3 میل کا فاصلہ ہے کرما والا، یہاں ایک قصبہ تھا، گاؤں تھا، یہاں ایک کہتے ہیں پہلے سکھ رہتا تھا، بہت بڑا یعنی کہ پہنچ والا آدمی تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یہاں اپنا گاڑی روک جایا کرے، اسٹیشن بنے، لیکن نہ بنا، اسٹیشن نہ بنا، بڑی اس نے کوشش کی۔ جب حضرت صاحب آئے یہاں کرما والے شریف، مریدوں کی دقت پیسے، اس میں اپنا یہ بسیں اتنی نہیں چلتی تھی، گاڑی پر لوگ جاتے تھے، تو لہٰذا وہ مریدوں نے عرض کیا حضور یہاں گاڑی روکنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ خیر کر دے گا۔ گاڑی چلتی ہے، یہاں کر رک گئی۔ اب ڈرائیوروں نے گاڑی کو کافی انجن کو دیکھا کہ انجن بھی صحیح ہے لیکن گاڑی بھی نہیں چل رہی، بڑی کوشش کی اور بھی بلائے لیکن گاڑی چلتی ہی نہیں ہے۔ جب گاڑی چلی رکی، وہیں رکی رہی۔ آخر کسی نے کہا بھائی گاڑی تمہاری نہیں چلے گی، چاہے جو مرضی کر لو، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے بارگاہ میں جاؤ، وہ جیسے کہے گا وہ گاڑی چل پڑے گی۔ آخر آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا یہاں گاڑی روک دیا کرو، مسافر اتر بھی جائیں چڑھ بھی جائیں، گاڑی چل پڑے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ہوا، گاڑی وہاں کوئی اسٹیشن، کوئی سگنل نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، گاڑی آتی ہے رکتی ہے، مسافر اترتے ہیں چڑھتے ہیں، پھر چلی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی باتیں کہ جو زبان سے نکال دیتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے گاڑی کا روکنا یہ کمال نہیں ہے، کسی گاڑی کو روک لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کے بندے کے دل کو پھیر دینا، رب کی طرف لگا دینا۔ آپ دیکھیں عرس پر جا کر، فروری میں عرس ہوتا ہے، ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے، سارے ملک کے اندر سے لوگ آتے ہیں اور شریعت کے مطابق ہوں گے، داڑھیاں رکھی ہوئی ہوں گی، سر پر ٹوپی ہوگی، شریعت کے مطابق لباس پہنا ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں گاڑی روکنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کسی بندے کے دل کو رب کی طرف پھیر دینا، یہ کمال ہے۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی باتیں۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، ولایت، یہ بندے کو اپنے کسب سے نہیں ملتی،
کوئی بندہ کہے نا میں نمازیں پڑھوں دن رات اللہ اللہ کر دوں مجھے میں ولی بن جاؤں گا، نہیں، ولایت رب کا انعام ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، رب فرماتا ہے جسے میں چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ چیزیں جو ہے روان نبوت یہ بھی رب کا فضل، صحابیت یہ بھی رب کا فضل، ولایت یہ بھی رب کا فضل، اور اہل بیت رسول ہونا وہ تو کمال کی بات ہے، وہ تو کمال کی بات ہے کہ اہل بیت رسول کا ہونا، کیوں؟ ان کے اندر خون مصطفیٰ موجود ہوتا ہے، نبی کا خون موجود ہوتا ہے، وہ تو کمال کی بات ہے۔ تو اللہ جل مجدہ ہم سب کو قرآن اور حدیث مصطفیٰ سننے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔